السلام علیکم، میں ہوں جمیل خان الفاظ ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا میں زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے یقیناً انتہائی سرسبز، شاداب اور بہترین علاقے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈی جی ٹورزم خیبر پختونخوا حبیب عارف صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، سوالات بھی ان سے کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ اس سال بجٹ میں کتنی رقم رکھی گئی ہے ٹورزم کو پروموشن کے حوالے سے؟ ابھی جو نئی بجٹ ہماری آ رہی ہے تو ہم نے اس میں 6 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ تو ابھی یہ پروونشل گورنمنٹ پہ منحصر ہے کہ وہ کتنے اس میں دے دے۔ اس میں ڈیولپمنٹل اور نان ڈیولپمنٹل دونوں آتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ ہماری پروونشل گورنمنٹ بہت سنجیدگی سے اس پہ کام کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے جو دیہی علاقے ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں، دور افتادہ علاقے جتنے بھی ہیں، ہمارے پاس ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے علاوہ ادھر بریڈ اینڈ بٹر کے لیے کوئی اور ہمارے پاس چارہ نہیں۔ اگر ہم اپنے بندوں کو روزگار پہ لگانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ نہ کارخانے لگ سکتے ہیں، وہاں پہ نہ کوئی کاروبار ہوتا ہے، نہ کوئی بازار ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی چوائس رہ جاتی ہے، وہ ٹورسٹ کی، کہ ہم اپنے علاقوں کو اس طریقے سے پروموٹ کریں، اپنی سیفٹی کو یقینی بنائیں، کمیونیکیشن اور روڈ کی حالت کو اس طرح کریں کہ لوگ خوشی سے آئیں اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنا اچھا ٹائم بھی گزارے اور لوگوں کو روزگار کا ایک موقع بھی دیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں جو واقعہ آیا سوات، یقیناً حکومتی ادارے ہی لوگ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، بس حوالے سے کیا کلیئرنس ہے، حکومتی سٹانس کیا ہے، موقف کیا ہے کہ کیوں اس طرح کے واقعات بار بار آتے ہیں؟ تو کیا اس کے لیے مزید آئندہ عمل کیا اختیار کریں گے، کیا اقدامات اٹھائیں گے روک تھام کے لیے؟ دیکھیں، میں اس موقع پہ یہ الزام تراشی نہیں کروں گا کہ گناہ اس کا ہے یا اس کا ہے یا ان لوگوں کا ہے، لیکن ہمارے بدقسمتی سے ہمارا ایک کلچر ہے کہ جو بھی مہمان آتا ہے اور وہ پانی دیکھتا ہے تو اس کو بڑا اندر جا کے سیلفی لینے کا شوق ہوتا ہے۔ کلچرلی ہم سر کرتے کہ جی ہم پانی کے بڑے نزدیک گئے اور ہم نے یا فوٹو کھینچے یا سیلفی لے لیے۔ یہی بدقسمتی تھی کہ مطلب ان کی فیملی کے لوگوں نے ان کو منع کیا تھا کہ اندر نہ جائیں، اور یہ اتنا اچانک ہوا ہے کہ کسی کو رسپانس کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ وہ 20 منٹ کے اندر وہ لوگ بہہ بھی گئے تھے، اور جس طرح یہ پانی آ رہا تھا تو لوگوں نے خود کہا، اس کے رشتہ داروں نے خود کہا، جو بچ گئے تھے اور جو نہیں گئے تھے اس طرف، کہ ہم نے ان کو بڑی چیخ ماری کہ واپس آ جاؤ، پانی آ رہا ہے، لیکن وہ اس کو میرے خیال میں زیادہ سیریس انہوں نے نہیں لیا اور اس لیے ایشو ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہ جی، اگر سرکار کو مورد الزام ٹھہرانا بڑا آسان ہے کہ جو بھی چیز ہے کوئی غلط ہو گئی تو جی سرکار اس کے ذمہ وار ہے، مطلب باقی کسی چیز پہ کوئی بندوں پہ کوئی ذمہ واری نہیں ہے، صرف سرکار کی ہوگی۔ صرف سوات کے اندر یہ 140 کلومیٹر 150 کلومیٹر یہ دریا کا کنارہ ہے اور اس میں ہر جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں، تو 150 کلومیٹر پہ آپ چوکیداری نہیں کر سکتے کہ لوگ اندر نہ جائے پانی کے۔ تھوڑا سا ہمیں قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تھوڑا سا ہم نے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے، پھر ادھر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ریسٹورینٹس وغیرہ والے ہیں، ان کو تھوڑا سا ہم نے راستے پہ لانا ہے کہ لوگوں کو اب ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو منع کریں کہ اندر نہ جائے پانی کا کوئی ادوار نہیں ہوتا۔ پانی کسی بھی ٹائم کوئی بھی بندے کو بہا کے لے جا سکتا ہے، پرٹیکولرلی اس مہمان کو جس کو سوئمنگ نہیں آتی، اور ہمارے علاقے کی سوئمنگ بھی تھوڑی سی الگ ہوتی ہے، ہمارے دریا کی سوئمنگ اور سوئمنگ پول کی سوئمنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں اس چینل کی توسط سے میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مہربانی کرے، اپنے زندگی کا، اپنے احساسوں کا خود بھی حفاظت کرے۔ سرکار تو ایک حد تک آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے، لیکن ہر چیز میں آپ کو ہیلپ کرنا کسی بھی سرکار کے لیے، ایون امریکہ اور چائنا یہ بہت بڑے ریسورسز والے ملک ہیں۔ ابھی جو ٹیکساس میں آیا ہے اس میں کوئی 200 لوگ اس میں مرے ہیں، پھر کروڑوں لوگوں کی وہ اس کی زندگی کو اس نے متاثر کیا۔ اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا، یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، لیکن ہمیں خود بھی تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی کہ ہم اپنا خیال رکھیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ دیکھا جائے زم اضلاع ہو یا خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے جہاں پہ اسپاٹس ہے، وہاں پہ روڈز کا مسئلہ ہوتا ہے، سڑکوں کا، تو اس کے لیے عوام بھی مطالبہ بار بار کرتی ہے، کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن دیکھ لیں ہمارے علاقے کی خوبصورتی کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنے خراب روڈوں میں وہ صرف سیفٹی کے لیے اور خوبصورتی کے لیے پھر بھی لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس دفعہ ایک ریکارڈ بن گیا ہے کہ پہلے 5 دنوں میں 1 ملین سے اوپر لوگوں نے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کا رخ کیا عید کے فوراً بعد۔ ابھی میرے پاس ڈیٹا ہے، جو ابھی ہمارا ڈیٹا انشاءاللہ ہم کمپائل کریں گے سیزن کی اینڈ پہ 14 اگست کے بعد، تو یہ ملینز میں جائے گا، 10 آف ملینز میں، 30-40 لاکھ لوگ سے زیادہ۔ یہ لوگ جب ادھر آتے ہیں اور یہ
ادھر جب خرچہ کرتے ہیں اپنا ٹائم بھی اچھا گزارتے ہیں تو اس کے ہمارے صوبے کی اکانومی پہ اور پرٹیکولرلی اس پہاڑی علاقے کی اکانومی پہ بہت بڑا پازیٹیو اثر ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک اعلان کیا تھا کہ جہاں جہاں مقامی لوگوں کے پاس خوبصورت گھر ہو، حجرے ہو، اور وہ ٹورسٹ جو آتے ہیں ٹورسٹ ان کو تحفظ دے سکتے ہیں تو ان کو سپورٹ کیا جائے. کیا پلان اس پہ عمل ہوا یا ہوگا یا؟ جی ہاں، اس پہ 1.5 سال سے تقریباً کام ہو رہا ہے جی. اس کو ہم میزبان پروجیکٹ کہتے ہیں. یہ سمپلی یہ ہوم اسٹے والا جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ایک سسٹم ہے مہمانوں کے لیے. ایک علاقہ ہے ادھر ہوٹل نہیں ہے لیکن لوگوں کے پاس یا زمین ہے یا 2 کمرے ہیں، تو ہماری پروونشل گورنمنٹ اس کو 30 لاکھ روپے، یہ اب انشاءاللہ ایک ہفتے 10 دن میں اس کا افتتاح کر دیا جائے گا. پہلے ہم نے 100 بندے ٹارگٹ کیے، ان کو ہم دیں گے 30 لاکھ روپے، اور یہ مکمل سود سے پاک ہوگا، کوئی انٹرسٹ فری ہوگا، کوئی ہم منافع نہیں لیں گے. بینک آف خیبر ہمارا مین اسٹیک ہولڈر ہے، اس کے پاس پیسے پڑے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، اسی کو ہم نے ڈسبرس کرنے ہیں لوگوں میں قرض حسنہ کی صورت میں، اور 5 سال کے اندر وہ اس سے کمائیں گے بھی اور ہماری ری پیمنٹ بھی کرے گی انشاءاللہ. اچھا سر، اگر دیکھا جائے تو ماضی کے مقابلے میں جو موجودہ نسل ہے، نوجوان نسل خصوصی طور پر، وہ جاتے ہیں مختلف علاقوں چاہے حالات کیسے ہی ہوں تو، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ آباد ہو. تو اس طرح کوئی حکومت کی جانب سے یا آپ لوگوں کی جانب سے کوئی سپورٹ دیا جا رہا ہے ون علاقوں کو؟ فار ایگزامپل پڑا چینار میں یا جو کرم کے دیگر علاقے ہیں یا باجوڑ کے مختلف علاقے ہیں، وہاں پہ عمومی طور پر اپنی مدد آپ کے تحت بھی جوان مختلف قسم کی سرگرمیاں کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں، تو کیا ان کو کوئی سپورٹ دیا جاتا ہے یا اس طرح کوئی پلان ہے حکومت کی؟ جی ہاں، مرجر کے بعد ہمارا جو ایکسفاٹا تھا اس میں ہم نے بہت کام کر رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس کام ہے وہاں پہ. اس کے لیے بھی ایک پروجیکٹس ہوا، حکومت نے ڈیزائن کیا ہے، PND اس کو مینیج کر رہی ہے کہ مرج ڈسٹرکٹ میں جو بھی ادھر ہو رہا ہے ٹورزم کے فروغ کے لیے تو مرج ڈسٹرکٹ میں بھی ہوگا. تو بسم اللہ ہم نے کیے ہے. اورگزے میں سمانہ میں ہم نے پرانے ریسٹ ہاؤسز کو رینوویٹ کیے، اور سمانہ میں یہی ایک جنگل کے اندر جو سیف ہے نسبتاً، ادھر ہم نے کیمپنگ پارٹس کا، یہ پہلا ہمارا پائلٹ پروجیکٹ تھا کہ ہم نے مرج ایریا میں اورگزے ایجنسی میں، پرانے ایجنسی تھی ابھی تو ڈسٹرکٹ بن گئے، تو اس میں ہم نے پہلا پارٹ لگایا. اور انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ٹھنڈے علاقے ہیں، اچھے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ جانا پسند کرتے ہیں، تو جہاں بھی ہمیں سیکیورٹی کلیئرنس ملے گی انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے. جی بالکل، یقیناً گفتگو آپ نے سن لی. آگاہ کریں گے آپ کو خیبر پختونخوا کے جو ٹورسٹ علاقے ہیں یا ٹورسٹ آتے ہیں، تو اپنے رائے بھی ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا. الفاظ ڈیجیٹل نیٹ ورک کو سبسکرائب بھی کریے. شکریہ.